بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کا ایک اگلا مرحلہ، ہجرت کے بعد جہاد، قتال، اس کی اجازت ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظاہرہ مدینہ کے 12 ماہ بعد سفر کے مہینے میں اس کا آغاز فرمایا۔ اس موقع پہ پہلی مرتبہ غزوے کی نیت سے نکلے، اسے غزوہ ودان کہتے ہیں۔ اس میں آپ کا ارادہ قریش اور بنو حمزہ سے جنگ کرنا تھا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ بنو حمزہ نے صلح کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بغیر جنگ کے مدینہ لوٹ آئے۔ غزوہ بدر کا مرحلہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ مال جو مکہ میں چھوڑ آئے ہو، اس کے بدلے میں اس قافلے پہ جا کے حملہ کرو۔ کچھ مسلمان اس کے لیے فوراً تیار ہو گئے، کچھ نکل نہیں پائے، اس لیے کہ انہیں اس موقع پہ جنگ کی امید نہیں تھی۔ ابو سفیان مکہ سے واپس ہوتی ہوئی حالات کی ٹو تو اس نے لی تھی، اور انہیں معلوم تھا کہ مسلمان قافلے کا مال چھیننے کے لیے نکلنے کا تہیہ کی ہوئی ہے۔ تو اس نے ضمضم بن عمرو غفاری کو مکہ دوڑایا تاکہ وہ قریش کو خبر دے اور انہیں اپنے مال کی حفاظت کے لیے نکلنے پہ آمادہ کرے۔ یہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا، اس میں تقریباً یہ ایک کوپنی تھی جس میں مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا سرمایہ اس میں لگا ہوا تھا۔ قریش کو خبر ملی، وہ فوراً تیار ہو گئے اور تمام لوگ جنگ کے ارادے سے نکلے، یہاں تک کہ قریش کے سرداروں میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ تقریباً 1000 جنگجو اس لشکر میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ نکلے۔ ابھی رمضان کے صرف چند ہی دن گزرے تھے، تعداد 314 تھی، ان کے ساتھ تقریباً 70 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ پر 2-3 صحابہ یکے بعد دیگرے سوار ہوتے، انہیں قریش کے جنگ کے ارادے سے نکلنے کی بالکل خبر نہ تھی۔ اور دوسری طرف ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کر نکال کر لے گئے۔ انہوں نے مکہ جانے کے لیے ساحل کا راستہ اختیار کیا، بدر کے چشمے کو اپنے بائیں جانب چھوڑ کر رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ وہ اپنے قافلے اور مال تجارت کو اس نے خطرے سے محفوظ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی قریش مسلمانوں سے جنگ کے ارادے سے نکلے ہیں، تو آپ نے ان مسلمانوں سے جو آپ کے ساتھ تھے ان کا ایک مشورہ طلب کیا، مہاجرین سے اچھی گفتگو کی، اور ان کی طرف سے ترجمانی کرتی ہوئی حضرت مقداد بن عمرو نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے کر گزریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر اپنی بات دہرائی، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اس پر سعد بن معاذ جو انصار میں سے تھے عرض کہ شاید آپ ہمارے جواب کا انتظار فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، ہم نے اس پہ عہد کیا ہے، اس لیے جو کچھ آپ نے ارادہ فرمایا اسے کر گزریے، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمیں سامنے سمندر میں جانے کا حکم فرمائیں گے اور آپ اس میں اتر جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس میں بھی ساتھ ہوں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئی اور فرمایا چلو
بشارت قبول کرو، اللہ نے مجھ سے دونوں گروہ قافلہ تجارت لشکر قریش میں سے ایک پر غلبہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کی قسم، گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ دشمن کی جائے قتل کہاں کہاں ہے، جائے قتل کہاں کہاں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے جنہیں آپ نے پھیلا دیا تھا قریش کے حالات اور ان کی تعداد کی ٹو لینے لگے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان میں ہے، اور اس میں مشرکین کے سارے سردار بھی موجود ہیں۔ ابو سفیان نے قریش کو خبر بھجوائی کہ وہ قافلہ بچا کر لے کر کامیاب ہو گیا، اس لیے وہ مکہ واپس چلے جائے، لیکن ابو جہل آگے بڑھنے پر اصرار کر رہا تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم وہاں واپس نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میدان بدر پہنچ جائیں۔ ہم بدر پہنچیں گے اور وہاں ہم 3 دن ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، ناچ گانا ہوگا۔ عربوں کو جب اس کی خبر ہوگی اور انہیں ہمارے لشکر اور اس کی جنگی تیاریوں کی تفصیل کا انہیں پتہ چلے گا تو ہماری دھاگ بیٹھ جائے گی۔ یہ باطل کا انداز ہے، یہ باطل کا انداز ہے۔ جب وہ خوشی مناتا ہے، جب وہ اپنی قوت مظاہرہ کرتا ہے، وہ شرابی پیتا ہے، ناچ گانے گاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی محفلیں سجاتا ہے۔ آج بھی دیکھیے نا، کورونا وائرس جہاں ختم ہو رہا ہے تو ان کے خوشی منانے کے انداز کیا ہیں؟ کفر کا مزاج ایک جیسا ہے، زمانے کا فرق ہے، زمانے کا فرق ہے، مزاج ایک جیسا ہی ہے کہ ان کی خوشیوں کے منانے کا انداز، کامیابی کا مظاہرے کیا ہیں؟ شراب، گندگی، بے حیائی۔ تو وہاں بھی یہی مظاہرہ جو کفر کا سب سے بڑا سرخیل تھا، ابو جہل نے کہنے لگے ہم جائیں گے اور وہاں شراب پلائیں گے، پیئیں گے، ناچ گانا ہوگا، یہی مظاہرہ ہوگا تاکہ لوگوں پر ہماری دھاگ بیٹھ جائے۔ پھر وہ آگے بڑھے یہاں تک کہ وادی کے دوسرے جانب پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے چشموں میں سے سب سے قریبی چشمے کے پاس آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اس پر حضرت حباب بن منذر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، کیا اللہ کا حکم ہے؟ آپ پر وحی آئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یا آپ نے اسے جو اختیار کیا ہے جنگی تدبیر کی بنیاد پر اس جگہ کو اختیار کیا ہے؟ وہی آئی ہے، اللہ کا حکم ہے، سر خم تسلیم، کوئی رائے نہیں ہے، ہم یہیں ٹھہریں گے۔ لیکن آپ نے جنگی تدبیر کے طور پہ اگر یہ جگہ اس کا انتخاب فرمایا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں نے جنگی حکمت عملی کے طور پر اپنی رائے سے کیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا پھر یہاں پڑاؤ ڈالنا مناسب نہیں، آپ لوگوں کو تیار ہونے کا حکم دیں، ہم دشمنوں کے سب سے قریب جو واقع چشمے کے پاس چشمہ ہے اس کے پاس پڑاؤ ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ دوسرے جتنے کنویں ہیں انہیں برباد کر دیں گے، پھر اپنے کنویں پر حوض بنا کر اسے پانی اکٹھا کر لیں گے۔ اس طرح جب ہم جنگ کریں گے تو ہمارے پاس پینے کے لیے پانی موجود ہوگا، اور جب دشمن اس سے محروم رہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب کی رائے پہ عمل کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ سے پڑاؤ ڈالا جہاں کا انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ آج سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنا دیا جائے جس میں آپ محفوظ رہ سکیں، تاکہ مدینہ میں جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کے پاس آپ بحفاظت واپس پہنچ سکیں اور انہیں آپ کی تکلیف کا اور آپ کی شہادت کا صدمہ نہ اٹھانا پڑے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تجویز کو منظور فرمایا۔ پھر اپنے اصحاب کو اللہ کی تائید اور نصرت کا یقین آپ دلانے لگے۔ آپ نے زمین پہ جگہ جگہ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہاں قریش کا فلاں سردار قتل ہوگا، یہاں فلاں سردار قتل ہوگا، یہ اس کے مارے جانے کی جگہ ہے۔ اور آپ کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ جہاں آپ نے نشاندہی فرمائی تھی ان کی لاشیں وہیں سے ملی۔ 17 رمضان جمعے کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں تضرع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں، یہ تیرے دشمن ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اے اللہ بس آپ آ جائیں، تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ کل ان کا زور توڑ دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر پورے تضرع و خشوع کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر ان پر رقت طاری ہو گئی، پیچھے سے آ کر آپ سے چمٹ گئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول بشارت قبول کیجئے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ مسلمانوں نے پورے اخلاص اور تضرع کے ساتھ اللہ سے دعا کی اور اس سے مدد اور فتح اور کامرانی چاہیے۔ یہ رات یوں دعاؤں میں گزری۔ اگلے دن صبح مشرکین مسلمانوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور یوں فرمایا، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، چہرے مسخ ہو جائیں، یہ کہتے ہوئے اسے قریش کی جانب پھینکا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن کی فوج کے ہر شخص کی آنکھ میں ریت پڑ گئی۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے فرمائی اور انہوں نے پہلو با پہلو جنگ میں شرکت کی۔ جنگ کا خاتمہ مسلمانوں کی عظیم فتح کی صورت میں ہوا اور اس جنگ میں مشرکین کے 70 سردار مارے گئے اور اتنے ہی قید کیے گئے اور مسلمانوں میں سے 14 افراد کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا۔ اس غزوے میں جو مشرکین مارے گئے تھے ان کی لاشیں بدر کے ایک پرانے کنویں میں ڈال دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہوئے اور ایک کا نام لے کر پکارا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں بن فلاں، کیا تم اس بات سے خوش ہوگے جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اور ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، کیا تم نے وہ کچھ پا لیا جس کا تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ان لاشوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، یہ تو بے روح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے یہ لوگ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے قیدیوں کے معاملے میں مشورہ کیا۔ 70 لوگ قید میں آئے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ کوئی مشرک قید میں مسلمانوں کے آیا ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اس طرح مسلمانوں کو کچھ قوت بھی حاصل ہوگی اور جو مالی مشکلات ہیں اس کا کچھ ازالہ بھی ہوگا، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی نصیب فرما دے۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ یہ لوگ کفر کے سرغنے ہیں، اس لیے انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے قبول کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس موقع کے بعد میں جو آیات نازل ہوئیں اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید تھی۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان اللہ غفور رحیم. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے، ان کا خون نہ بہا دے. تم لوگ دنیا کے فائدہ چاہتے ہو، اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اللہ غالب ہے، حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے اس کی پاداش میں اللہ کی ناراضگی کی شکل آتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اسے کھاؤ، حلال ہے، پاک ہے، اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ درگزر کرنے والے، رحم کرنے والے ذات ہے. یہ بدر کی صورتحال تھی اور بدر کا یہ پہلا مارکا تھا. اس میں بہت سارے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے نکلنے کا اصل محرک جنگ نہیں تھی بلکہ تجارتی قافلہ تھا. غزوہ بدر کے پہلے سبب سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے نکلنے کا اصل محرک اور اصل وجہ جنگ نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا قریش کا جو تجارتی قافلہ ابو سفیان کے سربراہی میں شام سے آ رہا ہے اس پر قبضہ کیا جائے. لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کے بندوں کو اس سے زیادہ مال غنیمت اور اس سے بڑی کامیابی ملے. اللہ کے ہاں یہ بات طے تھی اور ایسا کام انجام دیں جس میں زیادہ شرف ہو اور جو مسلمانوں کے مقصد کے زیادہ قریب ہو. چنانچہ اس نے اس قافلے کو ان کے دستے رستے بالکل باہر کر دیا جس کے لیے مسلمان نکلے تھے اور اس کے بدلے میں ایک ایسے لشکر سے آمنا سامنا کر دیا جس کی انہیں کوئی امید نہ تھی. تو اس میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حربیوں کی مملوکہ چیزیں جن سے جنگ ہے ان کی چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں. جن سے جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کے لیے ان کا مال حلال ہے کہ ان پہ قبضہ کر لیں، انہیں اپنے تصرف اور استعمال میں لے آئیں، اور ایسی جو چیزیں ان کے زیر قبضہ آ جائیں وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائیں گی. اور اس پر سب کا اتفاق ہے، تمام فقہا کا. مہاجرین جنہیں ان کے وطن اور خاندان سے نکالا گیا تھا ان کے لیے قریش کے تجارتی قافلے پر قبضہ کرنا اور ان کی مملوکہ چیزیں جو مکہ میں رہ گئی تھیں اس کا ایک متبادل بھی تھا اور ان پر مشرکوں نے قبضہ کر لیا تھا پہلے سے، اور اس سے اچھی تلافی کا امکان موجود تھا. دوسرا نتیجہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ باوجود کہ مسلمانوں کا تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلنا بالکل جائز تھا، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اس کے مومن بندے ایسا کام انجام دیں جو اس سے بھی بلند تر اور ان کی زندگی کا جو مشن ہے اس کے زیادہ قریب ہو، اور وہ ہے اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کی راہ میں جہاد اور اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جان مال کی قربانی. اللہ کو یہ منظور تھا، اس لیے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابو سفیان تو قریش کا مال تجارت بچا کر نکل گیا، لیکن قریش کو میدان جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے زبردست شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اس طرح اللہ نے مسلمانوں کے نفوس کی تربیت کا اہتمام فرمایا تھا. اس کی خوبصورت تصویر اس آیت میں موجود ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہ میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، اور تم چاہتے تھے کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا اور اپنے ارشادات سے
حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ تمہارے خیال میں تھا کہ وہ تجارتی قافلے سے واسطہ پڑے، کوئی تکلیف بھی نہ ہو، لیکن اللہ کی حکمت اور اللہ کی منشا اس میں تھی کہ اس لشکر سے تمہارا واسطہ پڑے اور جس سے باطل کی جڑ کٹ جائے اور حق واضح ہو کے سامنے آ جائے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے صحابہ سے مشورہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے، تو اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی وحی نہیں ہے اور کسی معاملے میں صریح حکم نہیں ہے، واضح حکم نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ مشورے کا اہتمام کیا۔ البتہ کوئی واضح حکم آ گیا، کوئی وحی آ گئی، کوئی صریح اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی، تو ظاہر ہے وہاں پھر مشورے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ جنگ اور صلح کا تعلق حکمت عملی سے ہے کہ کس موقع پہ لشکر لے کے جانا ہے، یہ وقت مناسب ہے، یہ موقع مناسب ہے، یہ دن مناسب ہے۔ جہاد کی فرضیت، قتال کی فرضیت تو ہو گئی، لیکن کس موقع پہ کیا کرنا ہے؟ اس موقع پہ صلح بہتر ہے، اس موقع پہ جنگ کرنا بہتر ہے، اس کا تعلق حکمت عملی سے ہے۔ اس لیے جب امام دیکھے کہ مسلمانوں کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے ابھی تک جنگ آزمائی نہ کرے اور مسلمانوں کے اصحاب رائے سے باہم مشورہ اور مذاکرے کے ذریعے اس کے رائے درست معلوم ہو، تو اسے اختیار ہے کہ امام ثابت شدہ شرعی نصوص میں سے کسی نص کی خلاف بشرطیے کہ نہ کر رہا ہو اور کسی واضح حکم کی خلاف ورزی نہ کر رہا ہو، تو امام صاحب رائے کے مشورے سے صلح کر سکتا ہے، یہاں تک کہ قتال اور جہاد کا مناسب وقت آ جائے۔ لیکن اگر اس کے نزدیک مصلحت اور سیاسی حکمت عملی کا تقاضا یہ ہو کہ جنگ چھیڑ دی جائے اور دشمنوں پر حلہ بول دیا جائے، تو وہ اپنی رائے کو اس پہ آمادہ کر سکتا ہے۔ تو کس موقع پہ جنگ، کس موقع پہ صلح، یہ امام کو اس کا اختیار ہے۔ یہ حکمت عملی کو سامنے رکھ کر امام اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور اگر رائے مختلف ہو اصحاب رائے کی تو مشورے لینے والا اس پہ غور کرے گا اور حد امکان یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ ان میں سے کتاب و سنت سے قریب تر رائے کس کی ہے، پھر جس رائے کی طرف اللہ اس کی رہنمائی کرے اس کو اختیار کر لے گا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے آغاز سے پہلے مشورہ لے رہے تھے، اور آپ انتظار میں تھے کہ انصار کے چہروں کی طرف آپ دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ جب سعد بن معاذ نے اپنی بات رکھی اور آپ مطمئن ہوئے اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے بھی جاننا چاہتے تھے۔ کیا وہ اپنی رائے اور فیصلوں میں خود کو صرف اس معاہدے تک محدود رکھیں گے کہ ہم مدینہ کے اندر آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی حفاظت کریں گے؟ تو آپ انصار کی رائے بھی معلوم کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت سعد بن معاذ کے جواب میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے قبل انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی عقبہ میں، وہ ان کے پیش نظر تھی، وہ پیش نظر تھی، اور اسے سامنے رکھ کر سعد نے جواب دیا، اور اس میں ایک دفعہ یہ بھی تھی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ حقیقت یہ کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کے نفس، ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں۔ اس لیے سعد کا جواب یہ تھا
کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی تصدیق کی ہے اور آپ کی گواہی دی ہے، اور آج جو کچھ آپ لے کے آئے ہیں وہ حق ہے، اس لیے جو کچھ آپ نے ارادہ فرما لیا اسے آپ کر گزریے۔ یعنی بیعت عقبہ میں ہم نے آپ سے جو معاہدہ کیا ہے، اس سے بڑے معاہدے کے تحت ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے لیے طے کر چکے ہیں آپ کی خاطر سب کچھ قربان کرنا۔ اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے پہلے جاسوس ہر طرف پھیلا دیے، تو امام جاسوسوں کی خدمات حاصل کر سکتا ہے۔ امام کے لیے جائز ہے کہ جہاد یا دوسرے کاموں میں جاسوسوں اور مخبروں سے مدد لے اور انہیں دشمنوں میں پھیلا دے، تاکہ مسلمانوں کو ان کے منصوبوں حالات کا علم ہو سکے اور ان کی طاقت، سامان جنگ، تعداد سے خوب واقفیت ہو جائے۔ اس کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں، بشرطیہ کہ اسے دشمن کے حالات سے واقفیت مفاد سے زیادہ اہم کسی مفاد کو نقصان نہ پہنچے۔ اس سلسلے میں رازداری، حیلہ سازی سب جائز اور درست ہے، اس لیے مسلمانوں کے مفاد اور ان کی حفاظت کے لیے سب چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قریب پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی کو ساتھ لے کر اطراف کا جائزہ لیا، تو ایک بوڑھا عرب پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، قریش اور محمد اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں تم کیا معلومات رکھتے ہو؟ اس بوڑھے سے پوچھا۔ بوڑھے نے کہا، تم دونوں کو اس وقت تک کچھ نہ بتاؤں گا جب تک کہ تم اپنا تعارف نہ کرا لو۔ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تم بتاؤ، بعد میں ہم تمہارے سوال کا جواب دیں گے۔ تو اس نے کیا یہ اس کے بدلے میں ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ بوڑھے نے جو کچھ مشرکین کے بارے میں اسے معلوم تھا اور جو کچھ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے بارے میں سن رکھا تھا سب کچھ بتا دیا۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو بولا، اب بتاؤ تمہارا تعلق کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہم پانی سے ہیں، ہم پانی سے۔ اتنا کہہ کر آپ پلٹے اور بوڑھا یہ کہتا رہ گیا، پانی سے؟ پانی سے کیا مطلب؟ کیا عراق کے پانی سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع پہ ایک اور عمل بھی ہمارے سامنے آتا ہے بدر کے موقع پہ، کہ اللہ سے تضرع اور استمداد اور اللہ سے مدد مانگنا، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اطمینان دلا رہے ہیں، کامیابی یقینی ہے، یہاں تک کہ زمین کے مختلف جگہوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ فلاں کا فلاں 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 جگہ مرے گا، فلاں سردار یہاں مارا جائے گا، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے۔ ٹھیک انہی جگہوں پر ان لوگوں کا قتل بھی ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ جمعہ کی پوری رات اس صہبان میں جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا تضرع کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے میں مصروف ہیں، اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ دعائیں کر رہے ہیں، اور آپ پر ایسی بے خودی طاری تھی کہ جو آپ نے چادر اوڑی ہوئی تھی وہ بار بار گر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رقت طاری ہو گئی، وہ آپ سے چمٹ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ بس کیجئے، بس کیجئے، ضرور اللہ آپ سے اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو جنگ میں فتح کے بارے میں اس درجہ اطمینان تھا اور آپ سے پہلے ہی فرما دیا گیا تھا اور آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ان جگہوں پر دشمن مارے جائیں گے، پھر یہ تضرع کیسا؟ پھر یہ ایسی دعا کیسی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور کامرانی کے بارے میں اس درجہ اطمینان اور اتنا پختہ یقین اس لیے تھا کیونکہ آپ اللہ کے اس وعدے کو برحق مانتے تھے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس کا بھی امکان ہے کہ آپ کو اس مارکے میں کامیابی ملنے کی وحی کر دی گئی ہو، اللہ نے آپ کو وحی کر دی ہو۔ رہا تضرع، دعا میں استغراق، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلانا، یہ تو بندگی کا وظیفہ ہے،
یہ تو بندگی کا وظیفہ ہے جس کے لیے انسان کی تخلیق اور پیدائش ہوئی ہے، اور یہی ہر حال میں ہر کامیابی کی اصل کلید ہے کہ اپنی بندگی جو انسان کی مقصد زندگی ہے اس کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کرے، اور یہی وہ قیمت ہے جس کی قیمت پر اللہ کامیابی دیا کرتے ہیں۔ وہ قیمت آپ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہاں کتنی ہی اسباب و وسائل فراہم ہوں، لیکن کامیابی محض اللہ کی تائید اور توفیق سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ ہم سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا، وہ ہم سے اپنی بندگی چاہتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس زندگی میں جس طرح کے مصائب اور مشکلات کا خطرہ درپیش رہتا ہے یا ان کا شکار رہتا ہے، وہ در حقیقت ایسے اسباب اور عوامل ہیں جو اسے اللہ کی بندگی یاد دلاتے ہیں۔ مصائب آتے ہیں، خطرات آتے ہیں، یہ سب یاد دلاتے ہیں کہ تم اللہ کی بندے ہو، اور اپنی بندگی کا اظہار اس ذات کے سامنے کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ بندگی کا حق ادا کیا، باوجود ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بتا دیا تھا اور کامیابی یقینی تھی۔ اور اس میں مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ کتنے ہی اسباب و وسائل اکٹھے کر لو اور بظاہر تمہاری کامیابی یقینی نظر آ رہی ہو، نتائج تمہارے حق میں نظر آ رہے ہوں، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنا نہ چھوڑو، اللہ کی یاد اس میں کوتاہی نہ کرو، اس کی بندگی میں کمزوری مت دکھاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص ہدایت ہے۔ ایمان والو، جب میدان میں ہو تو خوب اللہ کو یاد کرو، خوب اللہ کو یاد کرو۔ اسی طرح بدر کے موقع پہ ایمان والوں کے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں اور احادیث میں موجود ہے۔ فرشتے آئے، اور یہ کہنا غلط ہے کہ جو قرآن میں ملائکہ کا ذکر ہے یہ ایک روحانی طاقت تھی، یہ ایک روحانی قوت تھی، ایسا نہیں ہے۔ یہ فرشتے تھے، اس لیے ان کی تعداد بھی بتائی گئی، ان کی گنتی بھی بتائی گئی۔ اللہ کے فرشتے اترے، اور ساتھ یہ کہ ملائکہ کا جنگ کے لیے بھیجا جانا معاذ مسلمانوں کے اطمینان قلب اور سامان جنگ اور تعداد کے لحاظ سے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں پہلے جنگ کے موقع پر تضرع کے ساتھ اللہ سے استمداد کی حصی اور مقبولیت کا مظہر تھا کہ اللہ رب العزت کو یہ عبودیت، یہ اللہ سے مانگنا اللہ کو پسند آیا، اور مسلمانوں کے اطمینان کے لیے اللہ نے فرشتے اتارے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، ملائکہ کا اس میں کوئی ذاتی کردار نہیں۔ اسی حقیقت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں ذکر کیا، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی ہے کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد جب بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ بڑے زبردست اور دانا ہے۔ یہاں جب سردار قریش کی لاشوں کو اس مردے کنویں میں ڈال دیا گیا اور آپ منڈیر پہ کھڑے ہو کے انہیں پکار کر کچھ باتیں کر رہے ہیں، حضرت عمر نے کہا مردوں سے سنتے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ مردوں کی ایک مخصوص روحانی زندگی ہوتی ہے۔ اب اس کی کیا کیفیت ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ ایک عالم برزخ ہے، اس کی پوری کیفیت وہی ہے جو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب ان کا روح اور جسم سے کیا تعلق ہے اس کی پوری کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں۔ دنیاوی ادراکات، جتنی دنیاوی طور پہ علم کی اور
اس کیفیت کو محسوس کرنے کی جتنی شکلیں ہیں، برزخ کا معاملہ اس سے آگے کا ہے، اس لیے ان کا تعلق عالم ملکوت سے ہے جو ہمارے مشاہدات اور عقلی اور مادی تجربات سے دور ہیں۔ اس لیے اس پر ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ بات صحیح سند سے موجود ہے تو ہم انہیں جوں کا جوں تسلیم کرتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے کہا ویسا ہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے متعلق مشورہ اور اس سے حاصل ہونے والے شکلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور اللہ رب العزت کو یہ پسند تھی کہ ان کا خوب خون کیا جاتا اور فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دینا اللہ کو یہ رائے پسند نہیں آئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ آگے بھی اس کے متعلق کچھ باتیں، بدر کے متعلق کچھ نتائج میرے سامنے ہیں، اگلی نشست میں اس پر بھی بات کریں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔